بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کو اپنے اپنے حفظ و امان میں جگہ عنایت فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں محدثین نے نقل فرمایا ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کر دیا، جس نے ایک کم 100 انسانوں کو قتل کر دیا۔ اب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، وہ آدمی ذرا شرمندہ ہوا اور ایک راہب کے پاس پہنچا اور راہب کو جا کر کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ راہب نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، وہ جو 99 آدمی کا قاتل تھا اس کو بڑا غصہ آیا، سر پھرا تھا وہ۔ اس نے کہا کہ بھائی 100 میں ایک کم کیوں، تمہاں کو بھی میں قتل کر دیتا ہوں، اور اس انسان نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 انسانوں کا قتل کرنے والا وہ شمار ہوا۔ اب کیا تھا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پھر رحم ڈالا، ہدایت ڈالی، دل میں بات ڈالی کہ بھائی میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ گیا ایک عالم دین کے پاس۔ عالم دین نے کہا کہ بھائی توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن فلانی جگہ پر علماء کی بستی ہے، اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں جا کر آپ رہیے اور وہاں جا کر توبہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ علماء کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے۔ پیدا ہونے سے لے کے جنازے کی نماز پڑھانے تک، پیدا ہونے سے لے کے قبر میں جانے تک علماء کی ضرورت پڑتی ہے، عالموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر آپ توبہ کر لیں گے اور اگر گناہگاروں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کا دل پھر گناہگاری کی طرف مائل کرے گا۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ فلانی جگہ علماء کی بستی ہے، اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں چلے جائیں۔ وہ آدمی توبہ کرنے کے لیے اپنے شہر سے باہر نکلا۔ جب شہر سے باہر نکلا تو راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا اور ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ میرے عزیز دوستو، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ آگے کی طرف لپکا، جس طرف علماء کی بستی تھی اس طرف وہ لپکا، اور تاکہ میں زیادہ قریب ہو جاؤں علماء کی بستی سے، علماء سے اس کو اتنی محبت تھی۔ میرے عزیز دوستو، اس کو لینے کے لیے جنت کے بھی فرشتے آئے اور دوزخ کے بھی فرشتے آئے۔ جنتی کہتے تھے کہ یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، یہ ہمارا مہمان ہے، ہم لے کے جائیں گے۔ اور دوزخ کے فرشتے کہتے تھے نہیں بھائی، اس نے ابھی توبہ نہیں کی، ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اب دونوں میں تکرار ہوا، اللہ پاک نے تیسرے فرشتے کو وہاں پہ بھیج دیا۔ اس فرشتے نے ایسا کیا کہ بھائی اس نے فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ کہ آپ زمین کو ناپیے کہ یہ بندہ جو ہے اپنے بستی سے زیادہ قریب ہے یا علماء کی بستی سے زیادہ قریب ہے۔ آپ زمین کو ناپیے کہ یہ جو جا رہا ہے، جس منزل کی طرف جا رہا ہے علماء کی بستی کی طرف، تو وہ زیادہ قریب ہے یا پھر یہ جہاں سے آ رہا ہے، اپنے گھر سے آ رہا ہے، وہ زیادہ قریب ہے۔ یہ آدمی، یہ فرشتہ زمین کو ناپا
میرے عزیز دوستو، علماء کی بستی دور تھی اور اس کا گھر اس سے نزدیک میں تھا۔ اللہ پاک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بہرحال زمین کو ناپا گیا، علماء کی بستی کم تھی، اللہ تعالیٰ نے علماء کی طرف جو زمین تھی اس زمین کو کہا کہ اے زمین تم پھیل جاؤ۔ ادھر کی زمین پھیل گئی اور یہ بستی جدھر سے یہ آدمی آ رہا تھا اس زمین کو کہا کہ اے زمین تم سکڑ جاؤ، اور زمین سکڑ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس فرشتے نے زمین کو ناپا، ناپنے کے بعد علماء کی بستی زیادہ قریب ہوئی، لہذا اس آدمی کو جنت کے فرشتے جنت میں لے کر چلے گئے۔ اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتا ہے۔ پہلا سبق تو یہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی مت ہوئیے، شیطان کے بہکاوے میں کبھی مت آئیے کہ بھائی میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میری توبہ قبول ہوتی کی نہیں ہوتی کی، یہ کبھی مت سوچیے آپ۔ دوسرا سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری قدر ہے، ہماری نیکیوں کی قدر ہے، اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لے اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں ہمیں جگہ عنایت فرمائے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔